اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم الكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آج کا جو درس ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے کہ ہم امام کے حوالے سے البتہ سیرت پہ گفتگو نہیں کریں گے، ہم صرف جو گفتگو کریں گے امام کے حوالے سے وہ ان کے اقوال پر گفتگو ہوگی کہ امام علیہ السلام نے کیا اقوال ارشاد فرمائے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. اصل موضوع ہمارا یہ ہے، لیکن کیونکہ جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور یعنی امام کا جو قول آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور جو اصول امام کی زندگی کے کچھ امام نے بیان فرمائے ہیں، اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر گفتگو ہوگی جو ہمیشہ سے رہتی ہے عموماً، وہ یہ کہ جو اس آیت کی میں نے تلاوت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یعنی یہاں پر مخاطب ایمان لانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم الکافہ، کہ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام میں، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے اتباع نہ کرو، اس کے اقدامات کے اتباع نہ کرو اور اس کے قدم با قدم نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں پر جو گفتگو ہے مقدمے کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ امام کا جو قول ہے وہ اسی ہمارے موضوع سے مربوط ہے، اسی لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اور بھی بہت سی آیات اگر آپ دیکھیں تو شیطان یعنی اس موضوع سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدم با قدم نہ چلو یا شیطان کے اقدامات جو ہیں اس پہ نہ چلو. یعنی ہم یہ دیکھیں قرآن مجید نے البتہ شیطان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گفتگو بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں بہکانے والا شیطان ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان سبب فراہم کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسباب فراہم کرتا ہے. انسان جو اختیار کرتا ہے کام کو، اگر خدا نخواستہ اگر غلط کام کو انجام دیا ہے تو وہ انسان نے اپنے اختیار سے انجام دیا. روز قیامت یہ نہیں ہوگا کہ اگر پروردگار نے کہا کہ تم نے اگر غلط کام کیا ہے تو سزا ملے گی، ہم یہ نہیں کہیں گے پروردگار یہ شیطان یہ اس نے ہم کو شیطان ہے، اس کو پکڑ لے، اس کو گرفتار کر، اس نے ہم کو بہکایا تھا، ایسا نہیں ہوگا. یعنی شیطان کیا کام کرتا ہے؟ صرف اسباب فراہم کرتا ہے. تو لہٰذا انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان. اچھا، اب شیطان کی جو گفتگو میں نے عرض کیا قرآن کے حوالے سے بھی ہے اور انبیاء کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی کہ انبیاء کی شیطان سے گفتگو ہے. پیغمبر کی گفتگو بھی ملے گی، جناب نوح کی گفتگو ہے، جناب موسیٰ کی گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں یعنی یوں کہوں کہ شیطان نے
وہ باتیں بیان کی ہیں سوال و جواب میں، جیسے جناب موسیٰ کا ذکر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے متعلق اس لیے کہ جب جناب موسیٰ سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو کیا کہا، پوچھا جناب موسیٰ نے کہ تم مومن کو کیسے بہکاتے ہو، کیا حربہ ہے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا چھٹے امام سے جو ہماری جو روایت آج نقل کرنی ہے اس میں موضوع یہی ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں۔ چھٹے امام میں اس لیے عنوان بتا دوں، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں جناب موسیٰ والی، یہ ہماری اس روایت سے کتنا مربوط ہے، یہ بتانے کا اصل مقصد یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعد والی روایت بھی اس سے مربوط ہے کہ اصل موضوع جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے عمل ہیں کہ جس میں شیطان نے خود شکست کھائی ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ یہ وہ فرد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو میں بیان کروں گا، کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ان میں یہ صفت پائی جائے گی تو شیطان کے جال میں یہ پھنس نہیں سکیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے نا۔ اب یہاں پہ آپ کی کلاس 6 ماہ یعنی 6 ماہ ہر 6 ماہ کا اگر سیمسٹر ہو اور آپ کو پیپر بتا دیا جائے، کتنا اچھا ہوگا کہ پیپر بتا دیں، بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگ امتحان میں تیاری کم ہوتی ہے، کہا کہ بھائی کل جو پیپر میں سوال آتا ہے کہ ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں، تو سب کتنا شوق سے لکھیں گے، کل آنے والے سوال ہمیں بتا دیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے، شیطان نے بتا دیا ایک کام، اور دوسری طرف امام نے بھی کہا کہ اگر یہ خود چھٹے امام کی روایت ہے کہ یہ چیزیں جو صفات انشاءاللہ بیان ہوں گی کہ وہ صفات اگر تم میں پائی جائیں گی تو شیطان خود کہتا ہے کہ یہ افراد کو میں نہیں بہکا سکتا۔ تو دو طرف ہمارے سامنے، ایک خود امام نے بتایا اور دوسری طرف خود شیطان نے جناب موسیٰ سے، جو میں ابھی روایت نقل کر رہا ہوں کہ جس میں جناب موسیٰ نے جب پوچھا شیطان سے کہ تم کیسے بہکاتے ہو تو کیا کہا شیطان نے۔ اب دیکھیے شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے، کیا کہا شیطان نے کہا، شیطان نے کہا میرا بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی نیکیوں کو اس کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کروں، یعنی روزے رکھیں، نمازیں پڑھنی، تھوڑی تلاوت قرآن کر لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے نمازیں تو ہماری بہت ہیں، ابھی نمازیں ہم نے بہت پڑھ لی، روزے بہت کر لی، عزاداری بہت کر لی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اگر کبھی کوئی انسان یہ خیال کرے کہ میں نے یہ نیکی میں نے اگر انجام دی ہے تو یہ گویا اگر اس کو ظاہر اس طرح کرے کہ بہت عبادت کر لی، ارے اب تو بہت عبادت، ہماری تو بہت عبادت ہے، ہم نے تو اتنے روزے رکھ لیے، اتنی عبادت کی، اتنی زیارت کی، اتنا سب کچھ کر لیا، یہ شیطان کا بہکاوا۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں اس کی نیکیوں کو اس کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہوں، ایک۔ نمبر 2 کا اس کے گناہ کو اس کے سامنے میں چھوٹا کر دیتا ہوں۔ ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے غیبت کی، کہاں غیبت کہاں کی، ہم نے تو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا، بات چیت کی، تو سب پتہ ہے معاشرے میں لوگوں کو غیبت کہاں کی۔ یا اس قسم کی جو باتیں جو برائی میں شمار ہوتی ہیں، گناہ میں شمار ہوتی ہیں، کہاں ہم نے کہاں یہ گناہ کیے، چھوٹا سا تو گناہ کیا ہے، کون سا بڑا گناہ کیا ہے۔ یعنی شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو اس کے سامنے حقیقت چھوٹا کر دیتا ہوں، یعنی گناہ اس کے سامنے شاید وہ گناہ نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو شیطان نے، اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے ضمنی طور پر یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو دیکھیے، اور اس کے بعد قدم، اچھا یہ جو آیت تھی اب اس پر آ جائیں، قدم بہ قدم۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے خطوط الشیطان کا کہ اتباع نہ کرو، شیطان کے قدم بہ قدم۔ دیکھیں شیطان بہکاتا کیسے، اس آیت کی تفسیر میں ناصر مکارم نے، غایۃ اللہ ناصر مکارم اپنی تفسیر نمونہ میں کچھ نکات لکھے ہیں کہ جو ہمارے لیے اس آیت کی ذیل میں اور ہمارے لیے نمونہ ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، شیطان قدم بہ قدم نہ چلو۔ اب پہلا اسٹیپ انہوں نے کیا لکھا، کچھ مراحل لکھے کہ دیکھیں اسی طرح ہوتا بھی معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو یہ کہیں کہ تم برائی کی طرف مت جاؤ تو سب سے پہلے کیسے روکیں گے، سب سے پہلے اسے کیسے روکیں گے، کہیں گے کہ بھائی وہ افراد جو گناہ کرتے ہیں ان سے مت ملو، یعنی اسے ہم کہتے ہیں برے لوگوں کی صحبت سے بچائیں گے۔ انہوں نے بھی پہلا وہی اسٹیپ لکھا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کی ہم نشینی سے، برے لوگوں کی دوستی سے انسان پہلے اپنے آپ کو بچائے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی محفلوں میں انسان شرکت نہ کرے، یعنی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جس میں گناہ ہو، انسان ایسی محفلوں میں شریک نہ ہو، یہ دوسرا اسٹیپ بیان کیا۔ تیسرا اسٹیپ بھی ہے کہ ان کے ساتھ گناہ
میں شریک نہ ہوں. گناہ کے متعلق سوچنا. تیسرا اسٹیپ ہے گناہ کے متعلق انسان سوچے نہ. اور چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ مشکوک اور مشتبہ کام کو انجام نہ دے. جسے پتہ ہے کہ شک کرے, معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام. ایسے کام جسے انسان کو معلوم ہے, علم نہیں ہو, انسان اس سے پرہیز کرے. پھر اس کے بعد انہوں نے پانچواں لکھا ہے کہ انسان جب یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ یہ چار چیزیں کو اگر ہم دیکھیں یہ مقدمہ بنتی ہیں. مقدمہ کیا بنتی ہے؟ انسان پھر گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ کرتا ہے. اگر ہم نے ان افراد کی محفل میں جانے سے نہیں روکا, لوگوں کو, بچوں کو نہیں روکا, تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بچے جب اس محفلوں میں جائیں گے, ایسے لوگوں سے دوست ہوں گے کہ جو برے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ گناہ صغیرہ پہلے انجام دیں گے. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ بھی انجام دیتے ہیں, بدترین گناہ کو انجام دیں گے. تو دیکھیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو جس طرح ہے کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ پہلا یہ دیکھے کہ جو کہا گیا ہے کہ شیطان کے اقدامات, شیطان جو میں نے عرض کیا کہ یہی اسباب ہے. آپ کو ممکن ہے کوئی سوال کیا اسباب سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے ایک جملہ کہا شروع میں کہ شیطان گناہ نہیں کراتا, وہ اسباب فراہم کرتا ہے. یہی اسباب ہے. ایسی محفلیں ہو رہی ہیں, ایسے دوست ہیں, ایسے کام ہو رہے ہیں, ایسے کام ہو رہے ہیں, ہم اس میں جا کے بیٹھ جائیں, ہم اس میں شریک ہو جائیں, ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو یہ ساری وہ اسباب وہی ہیں کہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیے. اچھا اب آتے ہیں, دیکھیے یعنی ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ ہم شیطان کے قدم بقدم نہ چلیں. شیطان کے ساتھ جو اقدام شیطان کرتا ہے ہم اس کے اقدامات کو قبول نہ کریں, اس کے ساتھ نہ جائیں, کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اور اب دیکھیں خود قرآن نے شیطان کی بات کو کوٹ کیا, جو میں نے عرض کیا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور وہ شیطان جو انسان کو وقت معلوم تک بہکائے گا. جو اسے مہلت لی ہے نہیں لی, کب تک کی مہلت لی ہے؟ وقت معلوم, یعنی قیامت تک کی مہلت دی کہ جب تک تیرے بندے ہیں جب تک میں بہکاؤں گا. اب پروردگار عالم نے بھی وقت معلوم تک کی ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے. لیکن دیکھیں شیطان نے شکست کہاں کھائی, کہاں پر کھائی؟ خود کو شیطان کا قول جیسے کوٹ کیا قرآن نے سورہ سوات میں, قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین, میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا. اغوا یعنی گمراہ کے معنی کی, اغوا کر لوں گا, گمراہ کروں گا. الا عبادک من المخلصین, لیکن تیرے وہ بندے جنہیں اخلاص دیا گیا ہے, تیرے وہ بندے جنہوں نے خلوص اختیار کیا ہے, وہ تیرے بندے جو ہیں وہ انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی شیطان نے شکست کہاں پہ کھائی ہے؟ اخلاص پر. تو اب یہ دیکھیں یہ اس لیے میں نے اس کو نقل کیا آپ کے سامنے کہ کیونکہ وہاں جو روایت بیان کرنی ہے وہ اس سے تمام چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ اخلاص اب کتنا اہم ترین چیز ہے انسانی زندگی کے عمل میں, اور بہت مشکل کام ہے کہ نماز ہم پڑھیں, روزہ ہم رکھیں اور تعریف بھی نہ ہو. یا اس کی مثال میں یوں دوں, جیسے مسجد آپ نے بنائی, ایک آئے گا واقعہ, چلے میں سنا دیتا ہوں. ہوتا کیا کہ انسان جب کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے نا تو تعریف کا منتظر ہوتا ہے. جب کوئی نیک کام کرنا چاہے گا تو چاہے گا کہ لوگ میری تعریف کریں. تین دوست تھے, علی, ابراہیم اور موسیٰ. تینوں نے مل کر ایک مسجد بنائی. اور مسجد جب بنا لی تو اس کے بعد دوسرا اہم کام کیا ہوتا ہے مسجد بنانے کے بعد؟ ایک امام جماعت کو لے کر آئے کہ نماز پڑھائے. اب امام جماعت جو آئے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی. وہ جو نماز میں اس امام جماعت جو تھے ان کا ایک طریقہ کار تھا, وہ یہ تھا کہ وہ سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے, اور سورہ اعلیٰ کے آخر میں کیا ہے؟ صوف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ علی شخص کھڑا ہوا نماز میں, یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, ابراہیم کا نام لے رہے ہیں, علی میرا نام تو لے ہی نہیں رہے. مسجد تو ہم تینوں نے بنائی ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ نام دو کا لے رہے ہیں, میرا نہیں لے رہے. اب یہ بڑے پریشان ہوئے, مولانا صاحب کے پاس گئے,
کہیں گے کہ قبلہ آپ کی قرات بڑی زبردست قرات ہے، ماشاءاللہ قبلہ بڑی زبردست قرات ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے نا کہ مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے. مولانا میرے علم میں ہے مسجد آپ تینوں نے بنائی ہے، میرے علم میں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے علم میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر مولانا نے جماعت پڑھائی، پھر سورہ حمد پڑھا، پھر سورہ اعلیٰ پڑھا. سورہ اعلیٰ میں وہی ہے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ پھر میرا نام نہیں لیا انہوں نے. مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے، نام یہ دو کا لے رہے ہیں. پھر گئے مولانا صاحب کے پاس، حال چاول کہا بھیا کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے. قبلہ قرات تو آپ کی بہت اچھی. قبلہ آپ کے علم ہے نا کہ مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے. کہاں میرے علم ہے، آپ بے فکر ہو، میرے علم ہے مسجد آپ تینوں نے بنائی ہے. 2-4 دن تک ایسا ہوتا رہا، مولانا متوجہ نہیں ہے کہ کہنا یہ کیا چاہتے ہیں. پھر ان کے رات کو گھر گئے. یہ ایک عالم نے واقعہ سنایا ہے، ایران کے بہت بڑے مشہور ممبری کافی محسن، کافی مشہور ممبر، ان کے بیٹے محسن کافی. یہ انہوں نے اپنے اس واقعے کو نقل کیا کہیں اپنی ایک تقریر میں. کہا اس عالم کے گھر گئے، تحفے طائف لے گئے. اچھا اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل ماجرا کیا ہے. اب سمجھ میں آیا. اب جب دوسرے دن انہوں نے نماز شروع کی تو سورہ ہم کے بعد سورہ اعلیٰ جب پڑھا تو اس کے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، پھر کہا علی. لوگ سارے پریشان ہو گئے. نماز کے ختم کرنے کے بعد کہا مولانا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا کل رات کو نازل ہوئی ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو نیک کام کرنا، بالخصوص ایسا نیک کام ہو، مسجد بنائی، امام بارگاہ بنائے، حسینیہ بنائے جسے کہتے ہیں نا، بہت سے ایسے کام. لیکن توقع ہوتی ہے کہ یار لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جن کے بعد اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے، وہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے. کہتے ہیں جب اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے. وہ ہارون کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، میں اسے بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے 2 واقعات اور بیان کرنا ہے. دیکھیں اخلاص کسے کہتے ہیں. اخلاص بہت مشکل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا اہل ممبر نے بھی بیان کیا ہے. خود قرآن مجید میں دیکھیں آیات اخلاص کے اوپر بہت ہیں، احادیث معصومین، یعنی اتنا مشکل ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایک عالم دین، یہ کتاب میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو ایک مجلس پڑھنی تھی. پہنچے مسجد میں، وہ نماز جماعت ہو رہی تھی، نماز کے بعد عالم کو مجلس پڑھنی تھی. تو جس عالم کو مجلس پڑھنی تھی انہوں نے اس عالم سے کہا جو نماز پڑھا رہے تھے، ان سے کہا حضور نماز آپ نے جب مکمل ہو گئی، نماز پڑھا لی، اب آپ جائیے. کہ حضور آپ مجلس پڑھیں گے، ہم سنیں گے، استفادہ ہوگا آپ کی، پڑھیں گے. کہا نہیں آپ جائیے. بہت زیادہ اصرار کیا اور انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا. بہت زیادہ اصرار کے بعد ان کا ٹھیک ہے چلے گئے. اور اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی 2-4 دن کے بعد تو انہوں نے ان سے شکوہ کیا. کہنے لگے حضور آپ نے اس دن اپنی مجلس میں ہمیں بیٹھنے نہیں دیا. اس نے کہا یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، ایسے نہیں اتفاقا نہیں کیا تھا کام. میں نے کہا جان بوجھ کے کام کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ کام جان بوجھ کے کیا تھا کہ جب میں مجلس پڑھتا اور آپ بیٹھے ہوتے تو میری ساری توجہ کیا ہوتی عوام کی طرف، کہ میں یہ ثابت کرتا میں آپ سے اچھا مولوی، میں یہی ثابت کرتا لوگوں کے لیے کہ میں ان سے اچھا خطیب ہوں. تو کبھی میرا خدا کہاں جاتا؟ میں تو خدا کے لیے پڑھنا چاہتا تھا. کہا آپ میرے اور خدا کے درمیان میں حائل ہو رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا. دیکھیے یہ ہے اخلاص. انسان اپنے عمل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے جب پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جو میرے اور اللہ کے درمیان میں اگر حائل ہو رہی ہے تو اسے میں دور کر دوں. یہ اخلاص. اور اس کے بعد کہ انسان اپنے عمل میں جب اخلاص پیدا کرتا ہے، دیکھیں یہ اخلاص کیوں ہے، یعنی عمل میں اخلاص یہ وہ چیز ہے جو شیطان کی شکست کا پہلی چیز ہے جسے شیطان شکست کھا رہا ہے. کہ اگر تیرے وہ بندے جن کے پاس اخلاص ہے وہ میرے اس پہ میں ان کو نہیں بہکا سکتا، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، اٹھاؤں گا سب کو، اغوا سب کو کروں گا اجمعین. دیکھیں جن اب یہ آپ دیکھیں یہ اخلاص کیسے حاصل کرنا، یہ مہم ہے. کہ کام میں نے عرض کیا بہت سے کام تو انسان دیکھیں نماز عبادت تو خلوص میں ہو انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان کر رہا ہے لیکن کوئی اگر دوسرے نام سے کر رہا ہے تو لیکن انسان کو کتنا ایسا ہوتا ہے کہ کام میں نے کیا ہے. لیکن انسان جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر انسان یہ فکر نہیں کرتا کسی کے نام سے بھی ہو، لیکن پروردگار کیا فرشتے تو غلطی نہیں کرتے.
تو اب آئیے اخلاص کے اوپر کہ ایک شاعر، بلکہ مشہور شاعر نہیں تھا، کوئی خاص شاعر بھی نہیں تھا، 2-4 شعر لکھ دیے اور امیر المومنین کے ذریعے میں ڈال دیے. دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی پڑھنے والا کوئی ہوتا ہے، چاہے شاعر ہو، چاہے مولانا، چاہے مرثیہ خواں ہو، چاہے سلام پڑھنے والا، جب بھی کچھ لکھتا ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے میں کسی کو سناؤں. اور بالخصوص نجف میں ہے اور امیر المومنین کے لکھا ہے، اخلاص سے لکھا ہے، کچھ 4-5 جملے شعر لکھے اور امیر المومنین کے لیے ذریعے میں ڈال دیے کہ مولا یہ میں نے آپ کے لیے لکھے. تو دیکھیں ایک موضوع ہے عطائے آل محمد، اور ایک اس کو عطائے امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں. ایک موضوع کلی عطائے آل محمد اور عطائے امیر المومنین بھی ہے کہ اگر بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ امیر المومنین نے عطا کیا، اور یہاں پر بھی یہی ہوا. جب اس نے ذریعے میں ڈالے شعر تو قلدین جیسے فانوس ہوتا ہے نا وہی گرا. اس نے کہا یہ مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے. خادم نے کہا نہیں ڈھیلی ہو گئی تھی، گر گئی ہے. میں کہا ٹھیک ہے دوبارہ لگا دو، دوبارہ لگا دو. 3 مرتبہ کہتے ہیں لگائے، 3 مرتبہ گر گئی. اب خادم بھی پریشان ہو گیا، کیا کریں؟ کہتے ہیں وقت کے زمانے، اس زمانے کے وقت کے جو مرجع و مجتہد ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ماجرا پیش آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اس کو ہدیہ کیا. اب جب ایسا ہوگا تو ہوگا کیا؟ یہ تو ایک عام شاعر تھا نا، مشہور بھی نہیں. جیسے ہمارے یہاں تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے، شہرت یافتہ ہو، باہر پڑھنے والا ہو یا باہر سے پڑھ کر آیا ہو، کیسیڈیں ہوں، بہرحال مختلف جو بھی ہمارے پاس جو بھی معیارات ہیں. یہ ایسا نہیں تھا. اب نجف میں یہ بات پھیل گئی کہ اس نے 4 مصرے لکھے، امیر المومنین نے اسے قلدین دے دیا. اب ہوگا کیا؟ عرب کا بڑے سے بڑا شاعر آ رہا ہے اور فصیح بلیغ اپنی زبان میں بند کے بند، اور جسے کہہ لیجئے جتنا وہ لکھ سکتا تھا لکھ رہا ہے، اور ہر شاعر آ رہا ہے امیر المومنین کے ذریعے میں لکھ کے ڈال رہا ہے، بند لکھ کے ڈال رہے ہیں. جیسے دیوان، جسے کہہ دیجئے دیوان لکھ کے ڈال دیا، اور قلدین تو کیا ایک بلب بھی نہیں گرا. اب یہ پریشان تو ہیں. اب کیا کیا انہوں نے؟ کیا کچھ نہیں. امیر المومنین ایک بڑے جو شاعر تھا بہت مشہور، اس کے خواب میں امیر المومنین آئے. تو اس نے مولا سے کہا مولا اس بات کا تو یقین ہو گیا ہمیں کہ آپ کو شاعری کا ذوق نہیں ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا انسان اعتراض کر دیتا ہے. کہا کہ اس نے کیا 2 مصرے لکھ دیے مولا، نہ وہ مشہور شاعر، نہ فصیح، نہ اس کی فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے اس کے کلام میں. اس نے کیا 4 مصرے لکھ دیا. ہم ہیں بڑے شاعر ہیں، لکھنے والے ہیں، دیوان لکھا ہم نے. مولا اتنا تو علم ہو گیا کہ آپ کو شاعری کا ذوق نہیں ہے. امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہے اصل جملہ. امیر المومنین نے معلوم ہے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا، اور اس نے یہ اعتراض کیا کہ مولا آپ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. یہ بھی اعتراض کیا. تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا دیکھو تم میں اور اس میں ایک فرق تھا. کہا اس نے شعر میرے لیے لکھے تھے، تم شعر قلدین کے لیے لکھ رہے ہو. درود پڑھے محمد آل محمد. یہ اخلاص ہے، اسے کہتے ہیں خلوص. جب یہ سب چیزیں ہیں، اخلاص اس طرح ہوگا تو عطائے آل محمد بھی اور عطائے امیر المومنین بھی. بنی اسرائیل، اور یہ آخری بات، اس کے بعد پھر دوسری روایت. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. اور اس زمانے میں درخت کی پرستش شروع ہوئی. شیطان نے چاہا کہ درخت کی پرستش کسی طرح شروع، لیکن سارے یہ کام شیطان نے آہستہ سے شروع کرائے. لیکن یہ عابد نے کہا میں کام ہونے نہیں دوں گا. عابد کہتے ہیں قرآن لے کے نکلا. اچھا ادھر سے شیطان انسانی شکل میں، یہ ذہن میں رہے کہ شیطان کو اس شکل میں نہیں آ گیا ہم فوراً پہچان لیں گے اچھا یہ شیطان ہے. کون پہچانے گا؟ جو اس کی معرفت رکھے گا. معرفت سے مراد کیا ہے؟ جب انسان نیک کام کے لیے چلتا ہے نا تو رکاوٹیں آتی ہیں. جو یہ پہچان لے کہ ہاں یہ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ نیک کام کیوں مجھ سے نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان انوالو ہے اس کام میں، چاہتا ہے ایک کام نہ. کیونکہ روایت میں بھی کہ جتنا ہو سکتا ہے انسان جلدی نیک کاموں کو انجام دے دے، کیوں شیطان کہتا ہے کہ جتنا یہ دیر کرے گا میں اسے روکوں گا.
ادھر سے عابد چلا کلاڑی لے کے، ادھر سے شیطان انسانی شکل میں چلا، اور اس سے شیطان کو نہیں معلوم، یعنی عابد کو نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہے. کہا یہ درخت مت کاٹو، کہا نہیں کاٹوں گا. اور دونوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں عابد جو تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا اور چاہتا ہے کہ اسے مار دے، قتل کر دے. اب شیطان نے، جو بظاہری طور پہ انسان ہے نا، اپنی موت سامنے دیکھی تو کیا کہا؟ جیسے آج کے اسلام میں کہتے ہیں آفر دی. یہی ہوتا ہے نا، انسان آفر دیتا ہے. نے کہا کہ تمہارا خرچہ روزانہ 2 دینار ہے نا. کہا کہ تمہیں روزانہ 2 دینار مل جائے کریں گے، تمہیں اس کی ٹینشن نہیں ہوگی. دیکھیں یہ آزمائش ہے انسان کی، کہ انسان اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے کر رہا ہے، تو اس قسم کی آفر انسان قبول نہیں کرتا. لیکن یہ عابد تھا، عبادت تو کر رہا تھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ معرفت نہیں تھی. اور یہ عبادت جب کر رہا تھا، عابد نے کہا 2 دینار مل رہے ہیں، چھوڑو اس کو، مارنے میں کیا جاتا ہے. 2 دینار جو بڑی زحمت سے ملتے تھے، بغیر زحمت کے ملنے، آرام سے مل جائیں گے، زندگی آرام سے بسر ہو رہی ہو جائے گی. اور اس نے شیطان کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد اس کے 2 دینار آرام سے مل رہے تھے، ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی. کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے بعد شیطان پھر فارم میں آ گیا. آج کے اسلام سے بیان کریں گے نا، شیطان اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. روایت میں نا، واقعات میں بھی ہے کہ جب روح نکلتی ہے، روح، اس وقت تک شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے، جب تک اس کی روح نکل. اور یہ بھی ہے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان اس انسان کے سامنے وہ چیز لے کر آتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہ اگر مجھے اس کو یہ توڑ دوں گا، یا اسے میں گرا دوں گا، اسے مار دوں گا، اولاد ہے تو مثال کے طور پہ جو بھی چیز ہے، میں اس واقعے کو نقل نہیں کر رہا، واقعہ ہے تاریخ میں بھی اس کو، لیکن اس واقعے کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں. تو شیطان اس وقت تک بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ ذہن میرا، یہ کیسے پیچھا چھوڑ دے گا اس کا؟ کچھ عرصے بعد شیطان پھر چلا کلاڑی لے کے. اب آپ تو پھر درخت کاٹنا ہے. عابد بھی چلا، سو پتہ چلا. اب کیا ہوا؟ دونوں میں پھر جھگڑا ہوا. اب برعکس ہوا. اب کیا ہوا؟ اب شیطان اس عابد کے اوپر غلبہ پا گیا. اب عابد کو اپنی موت نظر آئی تو عابد نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں درخت نہیں کاٹتا، مجھے چھوڑ دو، لیکن ایک بات بتا دو بس. جانتا نہیں شیطان ہے. کہا اتنا بتا دو کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تم پہ غالب آیا اور اب تم مجھ پہ غالب آ گئے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کا فرق صرف اتنا ہے. اب دیکھیں شیطان کیا کہتا ہے، فرق صرف اتنا ہے. کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، اب دینار کے لیے جا رہے، کیونکہ دینار آنا بند ہو گئے تھے. وہ دینار جو 2 دینار ملتے تھے وہ دینار بند ہو گئے تھے. شیطان نے کچھ عرصے کے لیے دیے، اس کے بعد بند کر دی. اب جب دینار بند ہو گئے تو پریشان ہو گئے. اب شیطان نے کہا اب جب دینار بند ہو گئے، اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ ہے، انسان جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس سے انشاءاللہ حتماً کامیابی ہوتی. ممکن ہے بعض اوقات دیر سے ہو، لیکن ہوتی ہے. تو یہ اخلاص ایک مہم موضوع ہے جسے میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کیا. اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے ایک چیز قرآن کی روح سے جو ہم نے بیان کی وہ ہے اخلاص. اب اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں، حدیثیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مختصر 2 واقعات بیان کیے ہیں کہ انسان اپنے عمل کی حفاظت کرے. کہتے ہیں نا عمل کرنے سے زیادہ اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اس میں اخلاص بہت مہم ہے. جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی جبرائیل سے، اور ملاقات کے دوران دیکھا کہ ایک بندر گزرا. جناب جبرائیل نے کہا موسیٰ سے جانتے ہیں کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ شخص ہے جو آپ سے توریت کا علم لیتا تھا. تو کہا پھر سے بندر کی شکل کیوں؟ کہا یہ اس لیے شکل میں ہے کہ یہ اس لیے علم لیتا تھا اور لوگوں میں جا کے بتاتا تھا، لوگ اس کی تعریف کریں. آج سب سے اہم مسئلہ ہمارے یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں، جس کا اپوزٹ، جو اخلاص کے اپوزٹ کیا چیز آتی ہے؟ ریاکاری آتی ہے. تو خیر وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن یہی ہے کہ اخلاص پہلی چیز ہے قرآن کی روح سے کہ اخلاص وہ ہے کہ جس پہ شیطان نے شکست کھائی ہے. تو انسان اپنے عمل میں اخلاص کو پیدا کر لے. اب آئیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت کہ جس میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے 5 عمل ایسے ہیں،
5 عمل ایسے ہیں اگر جو انسان ان عمل کو انجام دے گا، 5 عمل ایسے ہیں جو انسان ان عمل کو انجام دے گا کہ شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ پہلا اخلاص، قرآن کی روح سے ہم نے بیان کیا۔ اب آئیے 5 عمل، اور اس کے بعد چھٹے امام کی صحیح روایت بیان ہوگی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام کے حوالے سے گفتگو ہے، لہٰذا اقوال پر ہی گفتگو رہے گی۔ اب وہ کون سے ایسے وہ عمل ہیں کہ جس کی بنا پر امام فرماتے ہیں کہ انسان شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتا؟ نمبر 1، پہلی صفت کیا ہوگی؟ وہ شخص جو اللہ پر توکل کرتا ہوگا۔ اور دیکھیں توکل کا معنی کیا ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، اس کے بعد اپنے اس نتیجے کو اللہ پر چھوڑے۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی بس ٹھیک ہے اللہ دے گا، اللہ پہ توکل ہے، جیسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں اللہ توکل۔ نہیں، یہاں پر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ جملہ کہ جس میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کی تعریف کرتے ہوئے توکل کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب میں اس کو سمجھاؤں آپ کو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس پچھلی دفعہ ہمارا موضوع تجارت تھا، اسی کی مثال دے دوں، 50 لاکھ ہوں تو انسان کتنا پلاننگ کرے گا کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ کاروبار بھی کروں گا، ممکن ہے یہ کاروبار بھی کروں، یہ کاروبار بھی کروں، 50-60 لاکھ، 1 کروڑ آ جائے، اس سے 1 کروڑ میں پلاننگ ہوگی۔ امیر فرماتے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا وہ نہیں، بلکہ جو اللہ کے پاس ہے اس کا نام توکل ہے۔ یہ ہے توکل، یعنی کہ جو انسان کے پاس ہے انسان اس پہ توکل نہیں۔ امیر فرماتے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں وہ نہیں، جو اللہ کے پاس ہے اس پہ توکل کرو۔ یہ ہے توکل انسان کا۔ اور توکل کی مختصر مثال میں آپ کو ایک اور دے دوں، یعنی ایمان کے 4 رکن ہیں، یہ روایت پیغمبر کی ہے۔ ایمان کے 4 رکن ہیں، اس 4 رکن میں ایک رکن جو ہے وہ توکل ہے۔ یعنی ایمان اگر بنتا ہے، جسے ہم کہیں کہ اگر ایمان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو اس میں ایک چیز ہے توکل، انسان اللہ پر توکل کرے۔ اور توکل کی مختلف تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور اس کے بعد یہ 4 چیزیں ایمان کی کون سی ہیں، جس میں پہلی چیز توکل ہے، دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، تیسری چیز ہے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم خم ہو جائے۔ اللہ کا جو حکم ہو اس کے سامنے انسان تسلیم خم ہو جائے کہ پروردگار تیرا حکم ہے جیسا بھی ہے، یعنی چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، ہم اسے تسلیم خم ہوتے ہیں۔ تو توکل ان چیز میں شمار ہے جو ایمان کی تعریف میں ہے۔ تو پہلا کیا ہوا؟ پہلا ہوا 5ویں امام نے جو پہلی صفت بیان کی کہ جس کے پاس بھی توکل ہوگا، اور قرآن مجید میں آپ مختلف آیات پر دیکھیں توکل کے پڑھے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرے۔ مختلف آیات ہیں اور اس کے فوائد بھی قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز پر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ شخص، امام فرماتے ہیں کہ دوسرا کون سا شخص ہے کہ جو شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتا، کہ وہ شخص ہے جو ہر حال میں اپنے پروردگار کو یاد رکھتا ہے، ذکر پروردگار کرتا ہے، ہر حال میں یاد پروردگار میں رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ذکر خدا بھی کرنا۔ ہر حال میں انسان ذکر خدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ذکر خدا کی بھی تعریف آئی ہے۔ ذکر خدا یہ بھی ہے جیسے ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ذکر ہے، اللہ اکبر کا ذکر ہے، ذکر میں یہ بھی شمار ہے۔ اور خود اچھا، اب جو جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ سے موضوع میں نے صرف ہیڈنگ اور عنوان سے بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے گا قرآن مجید میں ان کے متعلق مختلف آیات موجود ہیں، اور ان کے اس آیات میں آپ دیکھیے گا کہ اس کے میں کہا گیا کہ ان چیزوں کو انجام دو، جیسے ذکر کے متعلق ہے، توکل کے متعلق ہے، اور بھی جو چیزیں آئیں گی اور روایت بھی مختلف ہیں۔ لہٰذا ہم تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ذکر کے متعلق جو ہے یہاں پر ہر حال میں۔ اچھا، اب ذکر سے متعلق بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ذکر سے متعلق یہ تو ہے کہ انسان تسبیح و تحلیل،
اور ذکر سے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے واجبات انسان کو قرار دیں، انسان ان واجبات کی ادائیگی کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ یہ ذکر میں صرف یہ ذکر میں نہیں کہ انسان تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، نہیں، ذکر یہ بھی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ذکر سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام واجبات جو اللہ نے انسان واجبات کہیں اسے انجام دے اور تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی خیر کس میں ہے؟ کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر اسے مل جائے تو کیا کام انجام دے؟ سوال ہے، آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں، کسی سے بھی یہ پوچھیں کہ دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، وہ کیا کہے گا؟ چاہتا۔ پھر سوال ہے اس کو کس طرح ملے گی؟ ایک سوال ہے وہ کون سے کاموں کو انجام دے کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل جائے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نمبر 1، ایسی زبان ملے جو ذکر خدا کرے، ایسی زبان ملے جو ذکر خدا کرے۔ اب یہاں پر میں روکتا ہوں اس روایت کو اور جناب عیسیٰ کے زمانے کا ایک قصہ میرے ذہن میں آیا، وہ بیان کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے پروردگار سے کہا خداوندہ مجھے اپنے محبوب بندے سے ملا۔ جناب عیسیٰ نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ تمہیں ہمارا محبوب بندہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے خدا نے کہاں بھیجا۔ جب جناب عیسیٰ پہنچے کیا دیکھا کہ خاتون، ایک عورت ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، اس کے بعد بھی کہتی پروردگارہ تیرا شکر ہے، خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ چل پھر نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، پیر بھی معذور ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہے۔ اب جب اس نے سلام کیا تو اس خاتون نے جواب، جناب عیسیٰ نے سلام کیا تو خاتون نے کہا علیک السلام یا روح اللہ۔ تو کہا کہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم، تو دیکھ نہیں سکتی کہ میں نبی خدا ہوں؟ تو جملہ سنے کیا کہا، اس نے کہا جو خدا آپ کو میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ خدا مجھے بتا نہیں سکتا کہ آنے والا کون ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایسے بھی واقعات ہیں۔ اور اس نے اب جب وہ پروردگار کا ذکر کر رہی ہے، پروردگار کا شکر کر رہی ہے، تسبیح تحلیل کر رہی ہے، تو جناب عیسیٰ نے یہی کہا کہ تیرے پاس ہے کیا جو تو شکر کر رہی ہے؟ اگر آج انسان اپنے ماحول میں سوچے، ذرا سی چوٹ لگ جائے، ذرا سی مشکلات آ جائے، البتہ بہت مشکل ہے، انسان بہرحال تحمل کر سکتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں کہ کتنا نعوذ باللہ اللہ پر ہو سکتا ہے انسان غصے ہو جائے اور نہ جانے کیا کیا کہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اس سے کہ تو دیکھ نہیں سکتی، تو چل نہیں سکتی، تیرے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے، اور تو اس کے بعد کہہ رہی ذکر پروردگار کر رہی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، تو شکر کس چیز پہ کر رہی ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پروردگار کا میں شکر اس بات پہ کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے بہترین زبان دی جس سے میں اس کا ذکر کروں، اس خدا کا ذکر کرتا ہوں، اس زبان عطا کی ہے جس سے میں خدا کا ذکر کرتی ہوں۔ پھر کہا خدا کا میں شکر ادا اس بات پہ کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وہ قلب دیا، یعنی وہ دل دیا جس میں اس کی معرفت ہے، اور وہ بدن دیا کہ جو میں اس کی مصیبتوں پہ صبر کرتی ہوں۔ لیکن شکر کس چیز پہ ہو رہا؟ 3 چیزوں پہ، کہ یہ ساری چیزیں بھی پیغمبر نے بیان کی۔ پیغمبر نے کہا دنیا اور آخرت کی خوبی چاہیے، ہر شخص چاہتا دنیا میں کامیاب ہو، ہر شخص چاہتا آخرت میں کامیاب ہو، تو کیا کام کریں؟ نمبر 1 پیغمبر نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان ہو، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل ہو۔ دیکھیں قلب اور دل کی بات کچھ اور ہوتی ہے، معرفت پروردگار کی معرفت، اسی دل معرفت ہوتی ہے۔ اور معرفت سے بات یاد آئی، یہ قصہ بھی میں بیان کرتا چلوں، یہ بھی خاتون کا ہی ہے۔ قوم کا ایک شہر ہے، اور پرانے زمانے کا چھوٹا سا قوم تھا اس زمانے کا، بعض اہل ممبر نے اس واقعے کو لکھا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں، کل بھی بات آئی تو یہ بھی بات سناتا جاؤں۔
کہ وہ خاتون آئی حرم میں آنے کے بعد دیکھا ایک عالم سے کہا کہ ایک مجلس پڑھنی ہے. عالم نے کہا ٹھیک ہے, وعدہ لے لیا کہ فلاں مقام پہ آپ آ جائے گا, کہ آ جائیں گے. چھوٹا تھا قوم میں اس زمانے کا, بہت مختصر ذہن میں رکھیے گا. عالم پہنچ گئے فلاں مقام پر. جب پہنچے دیکھا کہ اذا خانہ ہے, سننے والا کوئی نہیں. جیسا میں نے شروع میں کہا نا ابھی شعر کے موقع پر, کہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا ضرور ہو. اور یہاں خاتون نے کہہ دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے, میں نے سننا ہے, کہ اور نہیں آئے گا, آ جائیے. کتنا مشکل ہے. بالآخر آئے تھے, مجلس پڑھی. پڑھنے کے بعد اس خاتون نے اگلے سال کی مجلس کا وعدہ بھی لے لیا. اس سال تو مجھے پتا تھا کہ یہاں کوئی, اس سال تو مجھے معلوم تھا کہ پتہ نہیں کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. اب جب میں وعدہ لے رہا ہوں تو مجھے یہ تو کنفرم ہے کہ کوئی نہیں آئے گا, اور وعدہ لے لیا. وعدہ لینے کے بعد جب اگلا سال آیا تو عالم کو تو یاد تھا, کیونکہ دیکھیں اس قسم کی مجالس کون سی مجالس یاد ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, یا جس میں بہت زیادہ مجمع ہو جائے آدمی بھول جاتا ہے. تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ وہ مجمع تھا, اتنا مجمع تھا میں بھول گیا. تہران کا ایک مشہور ممبری جسے کہتے ہیں مجلس پڑھنے والے, کہنے لگا بسم اللہ الرحیم, 3 دفعہ کہا بسم اللہ الرحیم. کہا بسم اللہ اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا مجمع کی وجہ سے اتنا ٹینشن تھا کہ بسم اللہ آدمی بھول گیا. یہ ہوتا ہے, یا وہ مجلسیں یاد رہتی ہیں جس میں مجمع بہت ہو, یا وہ مجلسیں یاد رہتی ہیں جس میں کوئی بھی نہ ہو. تو یہ مجلس انہیں یاد تھی اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں. جب آیا وقت آنے کے بعد انہیں کہا کہ اب میں ایک خاتون کے لیے مجلس پڑھنے جاؤں. سو گئے, نہیں گئے. کہتے خواب میں کوئی معصوم آئے اور آ کے کہنے لگا اچھا اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہمارا ذکر بھی نہیں کرو گے. فوراً اٹھنے کا فوراً اس مقام پر پہنچے جہاں پر وعدہ لیا تھا. فوراً مقام پہ پہنچے تو خاتون نے دیکھ کر کہا کہ ڈانٹ پڑی تو آئے ہو. دیکھیں یہ ہے معرفت, جو میں نے عرض کیا نا, اسے کہتے ہیں معرفت. یہ ہے جو ہے نا, قلب ہمیں ایسا ملے, زبان ہمیں ایسی ملے, دل ہمیں ایسا ملے. دنیا اور آخرت کی معرفت جو آتی ہے وہ اسی طرح آتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اگر کسی کو خیر چاہیے تو وہ 3 چیزیں میں نے اس کو بیان کی, اور چوتھی چیز بھی ہے. 3 چیزیں کیا بیان کی؟ پہلی چیز بیان کی ایسی زبان ہو جو ذکر کرنے والی ہو, ایسا دل ہو جو شکر کرنے والا ہو, ایسا بدن ہو جو صبر کرنے والا. جو جناب عیسیٰ کو خاتون نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا بدن دیا, پیغمبر نے وہ 3 چیزیں بیان کی, اور چوتھی چیز کا نیک بیوی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں پیغمبر فرماتے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا سبب ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, اب انسان ذکر پروردگار کرے, اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں آئیں گفتگو میں, کیونکہ اب جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں اس میں کئی چیزیں ہیں. یہ بھی جناب موسیٰ کے زمانے کا. دیکھیں ذکر کا فائدہ کیا ہے. ممکن ہے کوئی سوال کرے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں سوال آتی ہے اگر ہم اتنا کچھ کریں تو ہمیں ملے گا کیا, وہ بیان کر. جناب موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک چرواہا بکری چرانے والا بیٹھا ہوا. دیکھا جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ پانی مل جائے. اس نے کہا بیٹھیے نبی خدا بیٹھیے. اپنا عصا لیا, زمین پہ مارا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ جب اس نے عصا مارا تو دودھ کی نہر جاری ہو گئی. پھر عصا مارا, چشمہ جاری ہو گیا, اور جناب موسیٰ کو پلا دیا. جناب موسیٰ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد تعجب تو ہوا, کیونکہ ممکن ہے شاید جناب موسیٰ توقع نہیں کرتے تھے کہ یہ آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. یہ چرواہا بکری چرانے والا ہے, اس سے یہ چیزیں کرامت ظاہر ہو جائے. تعجب کے بعد جناب موسیٰ نے پانی پیا, اس کے بعد چلے گئے اور مناجات کی. جب پروردگار عالم سے سوال کیا کہ پروردگارہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے وہ کرامت دیکھی, تو اس پہ کیا خصوصیت تھی؟ سوال ہے کیا چیزیں تھی اس کے اندر کہ ایک عصا مارے دودھ کی نہر جاری ہو جائے, پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اب دیکھیں پروردگار عالم خداوند متعال کیا کہتا ہے. خدا کہتا ہے موسیٰ سنو, اس بندے میں, ہمارے اس بندے میں چند خصوصیات. نمبر 1,
کہ جب بھی ہم نے اس کی زبان کو دیکھا ہمارے ذکر سے خالی نہیں تھی. جب بھی ہم نے اس کے دل کو جہاں کے دیکھا ہمارے اس کے دل میں ہمارا خوف تھا. دیکھیں دنیا کے اندر انسان جب یہ عمل انجام دیتا ہے نا, پروردگار کا خوف ہو, ذکر پروردگار ہو, تو انسان صاحب کرامت کیسے بنتا ہے؟ اسی طرح بنتا ہے. پھر پروردگار نے کہا موسیٰ سنو, تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ حسد نہیں کرتا تھا. چوتھی صفت اس میں یہ تھی کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا تھا. اور پانچویں صفت اس میں یہ تھی کہ اسے اگر اس دن کی روزی مل جاتی تھی تو دوسرے دن کی روزی کی فکر نہیں کرتا تھا. روزی مل گئی آج کی, کل کی فکر نہیں کرتا, اب آج کی مل کے کافی ہے. تو دیکھیں یہ 5 صفت خداوند متعال نے بیان کی کہ موسیٰ اس میں یہ 5 صفتیں تھیں جس کی بنا پر تم نے دیکھا کہ اس نے اس ایک عصا کے ذریعے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو یہ انسان صاحب کرامت دنیا میں ہوتا ہے. وہی ساری چیزیں ہیں جو مسلسل میں نے بیان کی کہ انسان ذکر پروردگار کرے, اس کا بھی ذکر کا بھی تعریف بیان کر دی کہ انسان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے, واجبات کی بھی انسان دے. اور اس کے بعد ذکر بھی یہ بھی ہے تسبیح. اس کے بعد پھر ذکر کے فوائد بیان کیے گئے اور پیغمبر اسلام نے درود پڑھے محمد علیہ. ایک روایت میں فرمایا دنیا اور آخرت کی خیر اسی کو ہے کہ جسے وہ زبان مل جائے کہ جو بے دن ذکر کرنے والی ہے. اس کے بعد فرمایا ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, خدا اس سے محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا خدا اس کے لیے 2 برات یعنی 2 جسے ہم کہتے ہیں نا اس کو برات دے دیے, 2 برات یعنی 2 لیٹر اسے مل جائیں گے. ایک کہاں کے لیٹر ملیں گے, کہاں کے کا اسے ایک لیٹر مل جائے گا آتش جہنم سے گئی ہے, آتش جہنم سے بری ہے, 2 برات کے لیٹر. اور دوسرا لیٹر جو اسے ملے گا وہ نفاق سے دوری کا ہے. جو بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, اللہ کو یاد رکھے گا ہر حال میں, پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیزوں سے برات, ایک جہنم سے اس کو برات مل جائے گی, ایک نفاق اس کے قریب نہیں آئے گا, نفاق سے وہ دور رہے گا. اب وقت کم ہے لہٰذا میں دیگر چیزیں بیان کرتا ہوں. اب آ جائیں ہم تیسری چیز کے اوپر, کیونکہ مجھے آخر میں ایک روایت بھی بیان کرنی ہے, 1-2 روایتیں اور بیان کرنی ہے, باقی چیزوں کو میں اس میں چھوڑ رہا ہوں. 2 چیزیں میں نے اب تک بیان کی اس روایت میں جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی. پہلی چیز ارشاد کیا فرمائی؟ اللہ پر توکل. دوسری چیز فرمائی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہے, اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے. تیسری چیز ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند. جو چیز تم اپنے لیے اختیار کرو, اپنے لیے پسند کرو, وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. یہ صفات اگر انسان میں پائی جائے گی تو شیطان کے جال میں وہ نہیں پھنس سکتا. شیطان اس کے یوں سمجھا شاید قریب بھی نہیں آ سکے گا. چھٹے امام کی روایت ہے. اب یہاں پر میں صرف ایک ہی روایت بیان کروں گا اور گفتگو ہے وہ, اگرچہ اس میں بھی مومن کے حقوق 7 حقوق تو بہت مشہور ہیں, بہت چھٹے امام کی روایت ہے کہ ایک مومن کے اوپر 7 حقوق ہیں اور بہت سارے حقوق بیان کیے گئے. میں صرف اس میں ایک گفتگو ہے خدا کی جناب آدم سے, حدیث قدسی ہے اور اس میں بھی عمل ہی بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ ایک کام تمہیں انجام دینا ہے, ایک کام میں انجام دوں گا, ایک کام میرے اور تمہارے درمیان میں ہے اور ایک کام تمہارے اور لوگوں کے درمیان. دیکھیں 4 کیٹیگریز ہو گئے. کیا کہا خدا نے آدم سے؟ ایک کام صرف تمہیں انجام دینا, ایک کام ہے جو تم انجام دو گے اور ایک کام ہے جو میں انجام دوں گا. نہ اس میں کوئی شریک ہے نہ میرے ساتھ کوئی شریک ہے. اب جو دوسرے 2 عمل ہیں اس میں شریک ہیں, یعنی تمہارے اور میرے درمیان ہے, اور چوتھا جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے. اب وہ کیا ہے؟ خدا نے آدم سے کہا دیکھو آدم, پہلی وہ چیز جو صرف تمہیں انجام دینی ہے, جو صرف تم انجام دو گے وہ ہے کہ جو تم میری عبادت میری کرو گے, کسی اور کی عبادت تمہیں نہیں کرنی. جو صرف تم انجام دو گے وہ ہے عبادت, جو تم میری عبادت انجام دو گے. اور دوسری چیز جو صرف میں میرے لیے وہ کیا کہ تمہاری عبادت کو اجر و ثواب میرے علاوہ کوئی نہیں دے گا. جو اجر و ثواب میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے گا, یعنی ایک کام تمہیں انجام دینا, ایک کام مجھے انجام دینا.
ایک کام مجھے اور تمہیں انجام دینا، وہ کیا کہا؟ تم دعا کرو گے قبول میں کروں. اور چوتھی چیز جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان میں جو میرے موضوع سے متعلق وہ یہ کہ جو تم تو اپنے لیے پسند کرو وہی تو سوچ. یہ خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب آدم سے کہہ رہا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. تین چیزیں ہو گئیں چھٹے امام کی اس روایت میں کہ جو میں نے بیان کی. اب آئیے چوتھی چیز. چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور مصیبت کے وقت واویلا نہیں کرتا، زیادہ واویلا نہیں کرتا. دیکھیں بہت سے تاریخ میں واقعات ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا صاحب جواہر. جواہر ایک کتاب ہے، 42 جلدوں پہ لکھی، فقہ کی کتاب ہے، نام ہے محمد حسن والے کا. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، دیکھیے اپنے وقت کو بھی بچایا اور واویلا نہیں کیا، جیسے ہے نا کہ اللہ کی رضا پہ راضی. بیٹے کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں اپنے بیٹے کی میت پر، اب دیکھیں جب میت رکھی جاتی ہے تو لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، تو یہ تو وقت لگتا ہے نا کہ بھائی مثال کے طور پہ دوپہر میں انتقال ہوا ہے تو اب میت جو ہے وہ شام میں ہے، نماز جنازہ شام میں ہے، تو کیا ہوگا کہ شام تک آپ کو انتظار کرنا. یہی ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ملاقات تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اس وقت کو بھی غنیمت سمجھا، واویلا نہیں، کہ اللہ کی اس رضا پہ راضی رہے اور اپنی جو کتاب لکھ رہے تھے اپنے بیٹی کے میت پہ بھی وہ کتاب لکھتے رہے. لیکن سے کہتا ہے اللہ کے علامہ مجلسی کی بیٹی زینے سے گر گئی. اب دیکھیں اتفاق کی بات ہے، آج سارے واقعات خواتین کے آ رہے ہیں، ساری مثالیں، تیسری مثالیں خواتین کی کہ تاریخ میں اس سے اندازہ ہو. آپ دیکھیں تاریخ میں کس قسم کی خواتین گزری ہیں کہ جب زینے سے گری، جب چوٹ لگی تو کوئی واویلا نہیں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں. تو پوچھا کسی نے کہ کیا آپ کو کیا تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف تو ہو رہی ہے. تو کہا پھر آپ اتنا شور کیوں نہیں مچا رہی، اتنا واویلا کیوں نہیں کریں؟ کہا اگر میں اس شور مچاؤں گی تو کہا پروردگار جو مجھے اس چیز پر جو ثواب دے رہا ہے وہ مجھے ثواب نہیں دے گا. دیکھیں یہ انسان کے جو مشکلات آتی ہیں نا، یہ تحمل، یہ وہی چیز ہے، پریشانی انسان پروردگار کے، یہ بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں، اللہ کی رضا پہ راضی، جیسا خدا تو چاہ. جناب ایوب کے واقعات ہیں، جناب انبیاء کے واقعات ہیں، مختلف انبیاء کے واقعات ہیں. پروردگار جیسی تیری رضا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا. خود امیر المومنین کی مناجات میں ہے نا، پروردگارہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا تو مجھے بنا دے. تو دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے. یہ چوتھی چیز ہے. اور یعنی اللہ کی رضا سے مراد ہے اگر کوئی پریشانی آئی ہے مصیبت کے وقت تو انسان واویلا نہ کرے. پانچویں اور آخری چیز، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. یعنی جسے کہتے ہیں نا اللہ نے جو روزی انسان کے لیے رکھی ہے، اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے سے کیا رہا ہے؟ اللہ سے خوشنود رہے. پروردگار میں خوش ہوں تجھ سے کہ جو تو نے تقسیم کی ہے میرے لیے رضائیت کے اوپر، روزی کے لیے. کہتا اللہ نے جو روزی انسان کے لیے رکھی ہے پروردگار میں اس پر راضی ہوں. اب یہاں پر بھی ایک روایت ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرے. یہ جو انسان اللہ کی رضائیت پہ راضی رہتا ہے، یہ رضائیت بھی انسان کو حاصل ہونے کے لیے کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھا تین چیزیں جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضائیت کو حاصل کریں گے. تین چیزیں بیان کی معصوم نے. پہلی چیز ہے کثرت سے استغفار کرنا. کثرت سے انسان استغفار کرے گا تو اللہ کی رضائیت حاصل ہوگی. دوسری چیز ہے انکساری تواضع. اور تیسری چیز ہے کثرت سے صدقہ دینا. انسان کثرت سے صدقہ دے تو یہ تین چیزیں ہیں جو پروردگار عالم کی رضائیت انسان اس سے حاصل ہوگی. انسان اللہ کی رضائیت پہ جیسے خوشنود ہوتا ہے، راضی رہے، تو کیسے راضی رہے گا؟ کون سی کوالٹیز پیدا کرے، کون سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضائیت پہ انسان کو راضی رکھے. کہا کہ یہ تین کام انسان اگر انجام دے گا، معصوم فرماتے ہیں، تو انسان اللہ کی رضائیت کو حاصل کرے گا. انسان کثرت سے استغفار کرے. جیسے درود کے اوپر پچھلے ہفتے بحث کی تھی ہم نے، اسی طرح استغفار پہ انسان بیٹھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے. اور روایت میں کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کو ڈرنا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے گناہ.
انسان سب سے زیادہ استغفار کرے، پروردگار خداوندہ مجھ سے گناہ سرد ہوتے ہیں. اور دوسری چیزیں انکساری اور تواضع، انسان انکساری تواضع کرے. تیسری چیزیں کثرت سے صدقہ دینا. اور یہاں پر جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اس میں بھی ایک چیز بیان کی اور کہا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو نہیں سکتی جب تک تم اپنے نفس کی مخالفت نہ کرو. اگر تم اپنے نفس کو ناراض کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اللہ راضی ہوگا. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نفس کی مخالفت، اگر نفس کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخالفت پر، پھر اللہ راضی نہیں ہوگا. خوشنودی اللہ کی حاصل نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف شیطان کے یہ کام کرو اور دوسری اللہ کہتے ہیں کام نہ کرو. تو جب اللہ کو راضی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ انسان اپنی نفس کی مخالفت کرنی پڑے. جب نفس کی انسان مخالفت کرے گا تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. یعنی چار چیزیں اس روایت میں، اور ایک چیز یہ اور ہو گئی کہ اگر اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو اپنے نفس کو ناراض کرنا پڑے گا. میں وہ جملات بیان نہیں کر رہا جس میں 12 جملے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا. توریت میں 12 جملے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں صبح بھی 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ ان 12 جملات کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں ایک جملہ یہ ہے پروردگار اپنے بندے سے، ان 12 جملوں میں خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے. خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے. اس میں پروردگار ایک جملہ یہ کہتا ہے، خدا اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس کو تو راضی رکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا کہ تو مجھے ناراض کرتا ہے. کہا کبھی ایسا کر لیا کر مجھے خوش رکھ، اپنے نفس کو ناراض کر لیا. کبھی ایسا بھی کر لیا کر. اگرچہ انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. خدا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو پروردگار اس سے راضی و خوشنود ہوگا. اور وہی بات، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے اس کا فائدہ بھی بیان کریں، کیونکہ ہر چیز کے فوائد ہیں دنیا کے اندر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے لوگوں کے ذہنوں کی باتوں کو بیان کرنا شروع کیا. یعنی کیا مطلب؟ جو لوگ سوچتے تھے وہ بتا دیتا تھا. کچھ لوگ گئے، کہا میں کیا سوچ رہا ہوں، بتا دیا اس کو. اب آپ جانتی ہیں کہ اس قسم کے لوگ اگر ذرا سا معاشرے میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اس کا ایمان کمزور، اس کا ایمان کمزور ہے. یہ اپنے اگر ایمان ان کا مضبوط ہوتا تو اتنی آسانی سے وہ یقین نہ کرتے. اور چھٹے امام کے زمانے میں یہی ہوا. کچھ لوگ آئے مولا کے پاس، کہنے کا مولا اس کے تو چاہنے والے زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے چاہنے والا. وہ لوگ ایسے لوگوں کے تو چاہنے والے بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں. جو سوچو وہ بتا دے، جو وہ پوچھو وہ بتا دے. اور کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے چاہنے والے بڑھتے گئے. لوگ امام کے بعد آتے رہے اور کہنے لگے مولا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وقت تو یہ امامت کا دعویٰ کرے. امام نے کہا نہیں کرے گا. پھر ایک مرتبہ امام نے اپنے صحابیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے اور امام نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تو جو سوچو وہ بتا دیتا ہے. کہاں؟ تو امام علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں کچھ رکھا. کہا کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. وہ سوچنے لگا. تو امام نے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگی، کیا سوچ رہا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی مٹھی میں کیا ہے، مجھے معلوم ہے. میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس آئی کہاں سے. کہ آپ کی مٹھی میں جنت کے پرندے کا انڈا ہے. مجھے معلوم ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آیا کیسے. بس میں تو یہ سوچ رہا ہوں. امام نے جب مٹھی کھولی کہا تو نے بالکل صحیح کہا. امام نے کہا بالکل تو نے صحیح کہا. اب دیکھیے، اب تک ہماری گفتگو نفس ہے نا کہ نفس کی مخالفت کیسے. امام نے اس سے سوال پوچھا کہ تیرے پاس یہ طاقت آئی کیسے. اب سنیے گا اس کا جواب. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت آئی اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے. میرا نفس کہتا تھا بیٹھ جا، میں کھڑا ہو جاتا تھا. میرا نفس کہتا تھا کھا، میں نہیں کھاتا تھا. میرا نفس کہتا تھا سو جا، میں نہیں سوتا. کہا میرا نفس جو کہتا تھا میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا تھا تو یہ قوت میرے پاس آ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے تو اس کے فوائد ہیں.
اب امام نے اس کو آفر دی. کیا آفر دی؟ امام نے کہا تو اسلام قبول کر لے. سوچنے لگا. امام نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ اور کہا یہ بتا تیرا نفس کیا کہتا ہے. امام نے کہا اس نے کہا میرا نفس کہتا ہے، نفس تو مخالفت کر رہا ہے. امام نے کہا تیرا اپنا فارمولہ ہے، تیرا اپنا فارمولہ ہے کہ تو اپنے نفس کی مخالفت کی ہے تو یہ فائدہ پہنچا ہے. اب تو اگر اپنے نفس کی مخالفت کرے گا، بس نفس کہہ رہا ہے اسلام قبول نہیں کر، اور تجھے اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو جو فائدہ پہنچے گا یقیناً. وہ مسلمان ہو گیا، نفس کی مخالفت کی اور مسلمان ہو گیا، اور امام کے صحابیوں میں شامل ہو گئے. جب امام کے صحابیوں میں شامل ہو گیا، امام کا ایک صحابی سفر پہ گیا ہوا تھا. وہ آیا اور آنے کے بعد اس کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو وہ شخص ہے جو سوچو بتا دیتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اس نے کہا کہ اچھا اب میں کیا سوچ رہا ہوں یہ بتا. اس نے کہا میں نہیں بتا سکا، بہت سوچا نہیں بتا سکا، پریشان ہو گیا. امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ پہلے مسلمان نہیں تھا تو میں لوگ جو سوچتے تھے بتا دیتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد تو یہ طاقت مجھ سے لے لی گئی. اب سنیے دیکھیں امام نے کیا جملہ کہا. امام نے کہا ہاں یہ طاقت تجھ سے لے لی گئی. کیوں؟ کہا کہ تو مسلمان نہیں تھا تو تو نے اپنے نفس کی جو مخالفت کی، اللہ نے تجھے اس دنیا میں اس کا اجر دے دیا. جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا، اب بحث میں نہیں آ رہا کہ مسلمان ہو گئے تو ہمارا اجر زیادہ نہیں. امام نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب پروردگار کے پاس محفوظ ہوگا. تو یہ ہے نفس کی مخالفت انسان کرے گا تو اس کو دنیا میں فائدہ ہے. یہ ایک معیار ہے کہ انسان اللہ کو خوشنود کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک معیار کیا کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے جو نفس کے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب عام کام کیوں ہوتے ہیں، اتنے درس دروس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے تمام چیزیں اس میں یہی ساری چیزیں کہ انسان خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے گا، اور اب جب خود بہتر ہوگا تو اس کے بعد معاشرے کو بھی وہ بہتر کرے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو 5 چیزیں بیان کر دی. 5 چیزیں کیا بیان کی کہ شیطان کے جال میں، چھٹے امام نے کہا کہ انسان شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتا جس کے بعد یہ 5 صفتیں ہوں گی. اللہ پر توکل ہوگا، ہر حال میں پروردگار کو ذکر کرتا رہے گا، شب و روز خدا کو یاد کرے گا، جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسروں کے لیے پسند کرے گا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا اور اللہ کی رضایت پر راضی رہے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے گا، جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہے گا. یہ 5 وہ صفتیں ہیں جو چھٹے امام نے بیان کی. اب ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی چھٹے امام سے ہی ہے، اور وہ آخری روایت کیونکہ اب وقت نہیں بچا، وہ بھی شیطان سے ہی متعلق ہے. دیکھیں آج کی جو گفتگو ہماری تھی وہ پوری گفتگو شیطان سے ہی متعلق تھی، اور یہاں پر میں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں. سوال کیا تھا علامہ طالب جوہری صاحب سے امام زمانہ کے متعلق. الحمرا لاہور میں روٹریم ہے، وہاں پر امام زمانہ پر ایک سیمینار تھا. اس سیمینار کا آخری سوال یہ تھا جو میں بیان کروں. امام زمانہ پہ سیمینار تھا تو آخری سوال یہ پوچھا کہ آپ کے امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ہدایت کے لیے تو وجود ہونا شرط ہے. بھائی سامنے ہوگا تو آپ کو ہدایت کی باتیں بتائے گا نا، سامنے ہے ہی نہیں وہ تو آپ کو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت ہو سکتی ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو کسی نے یہ سوال کیا اس سیمینار میں. آخری سوال یہ تھا کہ آپ کا امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا
کہ شیطان غیبت میں رہ کے کیسے گناہ کراتا ہے. آپ دیکھیے، یعنی شیطان کا ذکر آئے تو اس لیے میں نے سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کوئی امام زمانہ کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ غیبت میں رہ کے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے، کہ بالکل اسی طرح جیسے شیطان غیبت میں رہ کے گناہ کا سبب اسباب فراہم کرا سکتا ہے، اسی طرح امام بھی غیبت میں رہ کے انسان کی ہدایت کرتا ہے. اب آئیے وہ عمل، یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو شیطان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ شیطان کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو بھی کہنا چاہے کہہ لیں. امام فرماتے ہیں اپنے، اور اس کے بعد امام نے اس روایت کو نقل کیا، یعنی ان کے اجداد، اپنے اجداد سے، اور ان کے وقت کا پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسا نہیں بتاؤں، کہ ایسے عمل نہیں بتاؤں کہ جو، اگر ایسے عمل بتاؤں جو شیطان کو تم سے دور کر دے. اور شیطان کو تم سے کتنا دور کرے گا؟ جتنا مشرق سے مغرب تک کا ہے. یعنی یہ عمل میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ عمل وہ ہیں جو تمہیں شیطان کو تم سے دور کر دے گا. اور کتنا دور کرے گا؟ جتنا مغرب سے مشرق تک کا راستہ، اتنا تم سے دور ہو جائے گا. نمبر 1 کا روزہ کیا کام انجام دیتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے شیطان کو کیا تکلیف پہنچے؟ سوال ہے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کا کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ خوش ہو کہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں شیطان کا ذکر آئے تو آج ساری گفتگو شیطان کی، ایک اور قصہ میں بیان کرتا چلو. جناب زکریا کی گفتگو ہے، نبی خدا ہیں جناب زکریا یا یحییٰ، پہلا دونوں نبی ہیں. شیطان سے گفتگو دوران شیطان نے ان سے پوچھا، نبی خدا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرا کوئی عمل، نبی خدا پوچھ رہا ہے شیطان سے کہ کوئی میرا عمل تمہیں خوش کرتا ہے؟ شیطان نے بولا ہاں. اب نبی خدا پریشان ہو گئے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے؟ کہا بھائی بتاؤ کون سا عمل ہے؟ کہا حضور آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں. کہا آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ جو روزہ کھولتے ہیں تو پیٹ بھر کے روزہ کھولتے ہیں، اور اس عبادت میں تھوڑی سی آپ سستی کرتے ہیں کہ ابھی بہت کھا لیا، اب 10 منٹ بعد میں نماز پڑھوں گا، 5 منٹ بعد مثلا. کہ یہ جو تھوڑی سی سستی ہے نا آپ کی، یہ مجھے بڑی خوش کر دیتی ہے. تو اس کے بعد نبی نے کہا کہ آج سے نبی یہ عہد کرتا ہے کہ کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا. تو شیطان کہتا ہے میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں. تو کہا بھائی تو کیا عہد کرتا ہے؟ کہ صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، پیغمبر کی روایت، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. پچھلے ہفتے صدقے کی گفتگو آئی تھی کہ صدقہ اگر انسان دیتا ہے تو 5 چیزیں مالک جب صدقہ جس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ 5 باتیں کہتا ہے. لیکن صدقہ انسان دیتا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں جو پچھلی گفتگو میں آ گئے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں زندگی اور موت کے مسئلے میں کہ انسان صدقہ دے. تو ایک فائدہ کیا ہے؟ صدقہ دینے کا شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ انسان صدقہ دے تو شیطان کی کمر ٹوٹتی، اس لیے کہ اس سے مال نکلتا ہے. دیکھیے مال نکلنا آسان نہیں ہے. انسان مال سے محبت کرتا ہے کہ اتنا مال میں نے کمایا، میں ایسے اس کو دے دوں رائے خدا میں. یہ تو واجب ہی نہیں، بعض اوقات مستحب صدقہ ہے، ہو سکتا ہے واجب ہو انسان مجبور ہے، چلو اللہ نے کہا ہے تو مجھے دینا ہے، خدا کا حکم مجھے دینا مجبور ہے. لیکن صدقہ آپ جا رہے ہیں راستے میں گئے، کوئی فقیر آپ نے 5 روپے 10 روپے دے دیے. یہ صدقہ جو انسان دیتا ہے اس کے بہت سے فوائد بیان ہوئے، اور صدقے میں کیا ہے؟ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. اللہ کی محبت، یعنی یہ ایک عمل ہے، اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہونا. یعنی اللہ کی محبت میں انسان جب کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیک عمل میں شریک ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں. دیکھیں اخلاص کے لیے آیا تھا نا کہ اللہ کے لیے کام کرو، یہ یاد رکھیے گا، اخلاص یعنی اللہ کے لیے، اللہ ہونا چاہیے ہر کام میں. انسان اپنی پوری زندگی میں ابھی سے طے کرے کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں بس.
دکھاوے کے لیے نہیں، ہر چیز میں اللہ کرے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کا بھی فائدہ بیان کیا کہ جناب داؤد نے سوال پوچھا تھا پروردگار سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، تو اس کا جواب میں یہ تھا کہ جو کام اللہ کے لیے، انسان ہر کام اللہ کے لیے کرے، ہر خدمت جو کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر کیا پروردگار کی رضایت کے لیے کر رہا ہے، ثواب ملے گا. وہ عالم بڑے مرجع مجتہد جب دنیا سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مکروہ کام کیا؟ تو کہا مکروہ تو چھوڑو، میں نے مباح بھی نہیں کیا. وہ پریشان ہو گیا کہ مباح نہیں کیا؟ کہا آپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ تو سب مباح ہے. کہاں یہ سب مباح ہے؟ کہا یہ سب میں اللہ کے لیے کرتا تھا. جب اللہ کے لیے ہو جائے گا تو مستحب ہو جائے گا اور ثواب میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے انسان کاموں کو انجام دے، یہ ذہن میں رکھے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہونا یہ شیطان کی نسل کو ختم کر دیتا ہے. اگر انسان یہ نیک کام کرے، اللہ کے لیے کرے، کسی کے ساتھ شریک ہو جائے، کوئی مسجد بنا رہا ہے آپ شریک ہو جائیں، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے آپ جتنا شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے. بہت سارے نیک کام ہیں نا، کہیں کنواں کھدوانا انسان جتنا کر سکتا ہے. یہاں پر یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو انسان ان نیک کاموں کو جتنا امکان ہے. ایک کہ میرے پاس مولانا پیسے نہیں ہے تو وہاں بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں انسان کر سکتا ہو، اور صرف مال میں نہیں، اللہ کے لیے نیک کام ہے. کوئی بھی نیک کام ہو، گھر میں خدمت ہے، مختلف خدمت انسان انجام دیتا ہے نا، کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ابھی میں نے عرض کیا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے تو عالم کیا کہتے ہیں؟ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میرا اٹھنا میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھے طاقت دے گا میں دین کی خدمت کروں. یہ نیت کرے. ہاں اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے انسان انجام دے دے تو پھر دیکھو اس زندگی میں برکت بھی ہے اور اللہ کے لیے تو ثواب ہے. ہر کام اس کا بھی ثواب میں ہوگا، ثواب اس کا ملے گا. تو لہٰذا تیسری چیز ہے اللہ کی محبت میں نیک عمل میں شریک ہو. تو اگر یہ کام انجام دے گا، اس کی بہت ساری مثالیں، وقت بالکل ختم ہو گیا، تو کیا ہوگا اس عمل سے؟ کیا ہوگا؟ اس کی نسل یعنی شیطان کی نسل ختم ہو جائے. اور چوتھی اور آخری چیز جو پہلے بھی ابھی میں نے بیان کی، کہاں میں نے بیان کی تھی؟ وہ بیان کی تھی کہ انسان اللہ کی رضایت کے اوپر، اللہ کی خوشنودی کے اوپر بیان کی تھی نا. 3 چیزیں بیان کی. پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ استغفار. یہاں پہ بھی معصوم فرماتے ہیں استغفار، اگر انسان جتنا استغفار کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی رگ گردن کاٹ دی جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. دیکھیں رگ گردن کا کیا مطلب ہے؟ انسان پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ مین ہوتی ہے رگ گردن، انسان کی مین ہوتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے. جتنا زیادہ انسان استغفار کرے گا اس کا نقصان شیطان کو کیا پہنچے گا کہ اس کی جو رگ گردن ہے، رگ گردن جسے ہم کہتے ہیں جس سے انسان زندہ رہتا ہے، کہ وہ زندہ یہ کاٹ دی جائے گی. تو یہ 4 عمل میں نے آپ کے سامنے، ایک چھٹے امام، کیونکہ یہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری گفتگو چھٹے امام کے اقوال پر ہوگی، تو لہٰذا چھٹے امام کے واقعات بھی بیچ میں آئے، حالات مختلف واقعات بھی آئے. پہلا بھی کال میں نے چھٹے امام کی مناسبت سے جو اس گفتگو میں شروع کیا، جو 5 چیزیں جو بیان کی وہ بھی چھٹے امام کے حوالے سے تھی. یہ گفتگو بھی چھٹے امام کے حوالے سے. چھٹے امام نے فرمایا کہ انسان ان کاموں کو انجام دے گا، پیغمبر نے فرمایا تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق سے مغرب تک دور انسان کا فاصلہ ہے. انسان کے قریب نہیں ہے کہ 4 عمل انسان انجام دے. بس اسی دعا کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.